کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں، ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے، کیونکہ یہ سارے وہ رزلٹ ہے جو 9 فروری کو آئے تھے اور فارم 47 کے بیس پہ آئے تھے، نہ کہ فارم 45 پہ. لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، جو آ چکے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن پہلے سے ہو چکی ہے، ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ کینڈیڈیٹ جن کے ریزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنٹ ہوئے تھے، جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا. قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہے، اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پروسیس کو روکا جائے، اور اس کی طرف بڑی بدامنی پھیلے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے، جیت کو آپ شکست میں تبدیل کریں گے، تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی ایک نیا پھیلاؤ شروع کر رہے ہیں. ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے اخذ ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے، جو اس سے ایگریوڈ ہے وہ اپنے متعلقہ فورم جائے گا. ساتھ ہی ساتھ آج جو ریزرو سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اسے جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے، تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے. کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی. یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری 78 سیٹیں، یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ہے، ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہے. ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پٹیشن آپ کے پاس آ جائے، اس پہ پٹیشن پہ بینچ بنا کے اس کا جلد سے فیصلہ ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائیں. تھینک یو جی، آپ سب کا شکریہ. میں ایڈ کرنا چاہوں، خان صاحب کے نوٹس میں جب ہم گئے تو 2 چیزیں لائی گئی تھی. ایک خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کے پی میں گزشتہ 2 سالوں میں جن حکام نے بالخصوص پولیس اور انتظامی افسران، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پہ قیامت صغریٰ برپا کیا ہوا تھا، ہمارے ورکر کو شہید کیا. بہت سارے چند ایسے ڈی پی او سامنے آئے جنہوں نے اغوا برائے تاوان کی مد میں کروڑوں روپے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور ان کے والدین سے لوٹے، جس میں ایک ڈی پی او 400. خان صاحب کے نوٹس میں آیا تھا کہ ہری پور کے ایک سابقہ ڈی پی او کو، جس نے اس فستائیت اور جبر میں اپنا حصہ ادا کیا تھا، اس کو نوازا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں اس کو کوارٹ کی پوسٹنگ دی گئی ہے. تو خان صاحب نے آج چیئرمین صاحب کی موجودگی میں ایک بات تو یہ کہی کہ آئی جی جو ہیں اس کو فی الفور ہٹایا جائے، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے ایک پیغام جو ہے وہ چیئرمین صاحب کو دیا ہے. ساتھ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے، جو وزارت قانون، پراسیکیوشن اور ضلع کے پولیس حکام کے ساتھ مل کے ہم تمام کیسز کا جائزہ لیں گے. میں اس کمیٹی کو ہیڈ کروں گا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، یا ہمارے ورکر سے بدتخوری کی ہے، یا کوئی جرم انہوں نے کیے اور ان کے پرچے درج نہیں ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ہر ضلع وائز ہم دیکھیں گے. جن افسروں نے اگر جرائم کا ارتکاب کیا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم کسی کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں اپنائیں گے، لیکن اگر جس افسر نے، جس ڈی پی او نے، ڈی آئی جی نے، ڈپٹی کمشنر نے غلط 3 ایم پی او لگایا ہے
اور عدالت نے بدنیتی کی بنیاد پہ کالعدم قرار دیا ہے، یا پولیس نے ناجائز پرچے درج کیے ہیں، یا لوگوں کو اغوا کیا یا مارا قتل کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں کیے، ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا۔ اور اس پہ جو لوگ ملزم بنیں گے، چاہے وہ ڈی سی ہو یا آئی جی ہو، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہم ریکمینڈ کریں گے، اور کے پی کی حکومت جو ہے ہماری سفارشات کی روشنی میں جو بھی قانونی اقدام ہوگا اس کے مطابق۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی افسر کے ساتھ ہماری کوئی انتقام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن جرم کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں بھی انہوں نے جرم کیا ہوگا تو عدالت خود ان سے نپٹے گی، ہمارا کام نہیں ہوگا۔ ہمارا کام صرف ان کی پراسیکیوشن ہوگی، پراسیکیوشن ان کی ضرور ہوگی، اور جتنے ناجائز بوگس لغو بے بنیاد مقدمے انہوں نے دائر کیے ہیں، وزارت قانون میں ہم ان کو دیکھیں گے۔ جہاں پہ مقدمے واپس لینے ہوں گے ہم واپس لیں گے، جہاں مقدمے تفتیش میں ناقص ہے وہ پولیس خود وڈرا کرے گی، لیکن احتساب ضرور ہوگا۔ ظلم و جبر کا، جرم کا، قتل کا، بدتخوری کا، اغوا برائے تاوان کا، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ کے اپنی سفارشات مرتب کرنے کے بعد اس پہ کارروائی ہوگی۔ تھینک یو۔ کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے، ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے، کیونکہ یہ سارے وہ رزلٹ ہے جو 9 فروری کو آئے تھے، اور فارم 47 کے بیس پہ آئے تھے، نہ کہ فارم 45 پہ۔ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے، جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، جو آ چکے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن پہلے سے ہو چکی ہے، ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ کینڈیڈیٹ جن کے ریزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنٹ ہوئے تھے، جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا۔ قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہے، اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پروسیس کو روکا جائے، اور اس کی طرف بڑی بدامنی پھیلے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے، جیت کو آپ شکست میں تبدیل کریں گے، تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی ایک نیا پھیل آپ شروع کر رہے ہیں۔ ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے اخذ ہو چکے ہیں، اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے، جو اس سے اگریوڈ ہے وہ اپنے متعلقہ فورم جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج جو ریزرو سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اس سے جلد فیصلہ کیا جائے، تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے، کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری 78 سیٹیں، یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ہے، ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم التماس کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پٹیشن آپ کے پاس آ جائے، اس پہ پٹیشن پہ بینچ بنا کے اس کا جلد سے فیصلہ ہو، اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ تھینک یو جی، آپ سب کا شکریہ۔ میں ایڈ کرنا چاہوں، خان صاحب کے نوٹس میں جب ہم گئے تو 2 چیزیں لائی گئی تھی۔ ایک خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کے پی میں گزشتہ 2 سالوں میں جن حکام نے بالخصوص پولیس اور انتظامی افسران، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پہ قیامت صغریٰ برپا کیا ہوا تھا، ہمارے ورکر کو شہید کیا، بہت سارے چند ایسے ڈی پی او سامنے آئے جنہوں نے
अगवा बरए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे, जिसमें एक डीपीओ चारसदा खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका डीपीओ को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और पीटीआई के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि आईजी जो है इसको फिलफोर हटाया जाए और इसके लिए वज़ीर आला साहब के लिए एक पैगाम जो है वो चेयरमैन साहब को दिया है। साथ में चेयरमैन पीटीआई ने ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है कि एक कमेटी जो है जो वज़ारत कानून, प्रोसिक्यूशन और ज़िले के पुलिस हुकाम के साथ मिल के हम तमाम केसेस का जायज़ा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूँगा और इसमें हम देखेंगे कि अगर जहाँ पे किसी अफसर ने या जुल्म किया है, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है या किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है या हमारे वर्कर से बदतखोरी की है या कोई जुर्म इन्होंने किए हैं और उनके पर्चे दर्ज नहीं हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को हम हर ज़िले वाइज हम देखेंगे। जिन अफसरों ने अगर जराइम का इर्तिकाब किया है, मैं रिपीट करता हूँ, हम किसी के साथ इंतकाम की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, लेकिन अगर जिस अफसर ने, जिस डीपीओ ने, डीआईजी ने, डिप्टी कमिश्नर ने गलत 3 एमपीओ लगाया है और अदालत ने बदनीयती की बुनियाद पे कलअदम करार दिया है या पुलिस ने नाजायज पर्चे दर्ज किए या लोगों को अगवा किया या मारा है, कत्ल किया है और उनके पर्चे दर्ज नहीं किए, इन तमाम चीज़ों का हिसाब होगा और इस पे जो लोग मुलजिम बनेंगे, चाहे वो डीसी हो या आईजी हो, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम रिकमेंड करेंगे और केपी की हुकूमत जो है हमारी सिफारिशात की रोशनी में जो भी कानूनी इकदाम होगा उसके मुताबिक। आखिर में एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि किसी भी अफसर के साथ हमारी कोई इंतकाम की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जुर्म को हम नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी इन्होंने जुर्म किया होगा तो अदालत खुद इनसे निपटेगी, हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम सिर्फ उनकी प्रोसिक्यूशन होगी, प्रोसिक्यूशन इनकी ज़रूर होगी और जितने नाजायज, बोगस, लघु, बेबुनियाद मुकदमे इन्होंने दायर किए हैं वजारत कानून में हम इनको देखेंगे। जहाँ पे मुकदमे वापस लेने होंगे हम वापस लेंगे, जहाँ मुकदमे तफ्तीश में नाकिस है वो पुलिस खुद विड्रा करेगी, लेकिन एहतसाब जरूर होगा। जुल्म जबर का, जुर्म का, कत्ल का, बदतखोरी का, अगवा बराए तावान का, इन तमाम चीज़ों को हम देख के अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद इसके बाद इस पे कार्रवाई होगी। थैंक यू वेरी मच।